کل ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ، کامیاب جلسہ، مولانا فضل الرحمان کا ڈنڈا جو ہے وہ کام کر گیا. اچھا افشاں، ویسے فرینکلی اسپیکنگ میرے خیال میں یہ جو سلیکٹڈ نکمی نااہل فیشسٹ حکومت ہے نا، اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. آپ نے ساری خصوصیات گنوا دیں، لیکن سب سے اہم خاصیت آپ مس کر گئے ہیں اس حکومت کی. بالکل، یہ مسوجنی کا کارخانہ ہے. جی، فیشسٹ اور مسوجنسٹ. اور سب سے اہم بات کہ ان کی کیبنٹ میں یا ان کے مشیران میں شامل ہونے کا جو کرائٹیریا ہے، اس میں آپ کا مسوجنی کو مطلب بالکل اون کرنا جو ہے نا، وہ ایک اہم خاصیت ہے. ناری نفرت. ٹھیک. تو کل جس قسم کے ویمن پاور کے جو امیجز ہمیں ملتان سے دیکھنے کو ملے ہیں، جو مناظر وہ دیکھے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہیں اور آگ لگی ہو یا نہ، لیکن اس ٹولے کی جو مسوجنی ہے نا، اس کو ڈٹ کر آگ لگ گئی ہے. یعنی کہ مسوجنی کے خلاف جو ویمن امپاورمنٹ کا ڈنڈا تھا وہ زیادہ کاری ضرب لگائی، اس نے لگائی. بہت اچھی بات ہے، اور ایک امید سی بن چلی ہے کہ پاکستان میں اگر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے خواتین سامنے آ رہی ہیں، تو جو ایک ہمارا ایک نظام ہے، جو ایک پروسیجر ہے نا خواتین کی نمائندگی کا سیاست میں ایز ووٹر بھی، اس کے اوپر بھی بہت سارے کویشچن مارکس ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ریپرزنٹیشن جو ہے، نمائندگی جو ہے خواتین کی، اس کے حوالے سے بھی، اس کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات سامنے آتے ہیں. 60 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، 342 میں سے ریزرو. ٹھیک ہے نا، جو پارٹی جتنی سیٹیں جیتتی ہیں اس تناسب کے سے خواتین کو جو ہے وہ کوٹا ملتا ہے. تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو خواتین کی سلیکشن ہوتی ہے پارٹیز جو کرتی ہیں، وہ ان کا کرائٹیریا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی عوام میں کیا مقبولیت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی ایسی ایک میرا خیال ہے کہ چیز ہے جو خواتین کی لیڈرشپ کو بلڈ نہیں ہونے دیتی، اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے خواتین کی نمائندگی کا ہماری جمہوریت کے اندر. کاشف صاحب، یہ معاملہ کافی ڈیپ روٹڈ سا ہے جیسے میں اس کو دیکھتی ہوں. دیکھیں، جو آپ نے کہا 60 ریزرو سیٹیں ہیں، جو باقی سیٹیں ہیں، نشستیں ہیں، ان میں سے کتنی خواتین ڈائریکٹ حلقے سے ووٹ لے کر آتی ہیں؟ یہ سوال اس لیے اس طرح سے اہم نہیں رہتا کہ آپ کے سماجی رویے کیا ہیں، پارٹیز کیوں ٹکٹ نہیں دے پاتی. آپ کا سماجی رویے تبھی بدلیں گے جب آپ کے پولیٹیکل ارینا میں جو لیڈرشپ ہے نا، لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں، وہ خواتین آپ کو نظر آئیں گی، رویے بدلنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. لیکن افشاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ 60 سیٹیں ہیں یا ان کی جو نمائندگی ہے وہ کم ہے، مؤثر نہیں ہے، تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. کام انہوں نے کیا. انہوں نے جتنا کام ان خواتین جنہیں ہم کہہ رہے ہیں مخصوص نشستوں پر آنا پڑتا ہے انہیں، اس کے باوجود جو کام قانون سازی میں جو حصہ خواتین نے لیا ہے، وہ شاید حلقے سے ووٹ لے کر آنے والے مردوں نے بھی اس طرح سے خواتین کے حوالے سے قانون سازی میں اتنا اپنا حصہ نہیں دیا ہوگا. بلکہ میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ خواتین پارلیمنٹیرین نے جس طرح سے اینٹی ریپ، اینٹی وائلنس، آنر کلنگ، اور پھر ڈومیسٹک وائلنس، ویمن پروٹیکشن بل، اور پھر یہ فیملی لاز کے حوالے سے جس طرح سے ان خواتین پارلیمنٹیرین نے حصہ ڈالا ہے، یہ مطلب قابل ستائش ہے. اس بات سے تو انکار ممکن ہی نہیں ہے افشاں کہ خواتین جہاں پہ بھی ہوں گی وہ اپنا کام استادی کے ساتھ کریں گی اور بہتر کریں گی مردوں سے. اور انہوں نے کیا. یہ جتنے بل بھی آپ نے گنوائے، خواتین پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ سامنے لے کر آئیں. لیکن کوٹے پہ تو کوٹے کا مقصد یہ تو نہیں کہ کوٹا چلتا رہے. مقصد تو یہی ہے نا کہ کوٹا آپ دیں گے، ماحول بہتر بنے گا، رویوں میں بہتری آئے گی، لیڈرشپ بنے گی، خواتین کی ریپرزنٹیشن بہتر ہوگی. کیا وہ ہو رہی ہے بہتر؟ نہیں. بہت سارے پرابلمس ہیں. میں یہ سب جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ براہ راست سیٹوں پر منتخب ہونا ضروری ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک خاتون کو پارٹی نے ٹکٹ دی، 5 سال میں اس نے کچھ سیکھا، اس کے کچھ سے بنی، اس کو پتہ لگا قانون سازی کا. اگلی دفعہ باوجود کوئی اور خاتون کوٹے میں سامنے آ گئی تو اس کی پولیٹیکل لیگیسی ختم. وہ خاتون جو 5 سال ایم این اے یا ایم پی اے رہی، بس پھر اس کا کنٹریبیوشن ختم، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. آپ اس پیٹرن کو دیکھیں، مطلب ہم ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ کو جو ایم این اے اور ایم پی ایس بہت ساری ایسی ہوں گی جو صرف ایک ہی دفعہ ایم این اے اور ایم پی اے بنی. تو کیوں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک لیڈرز کے طور پہ سامنے آئے؟ اچھا، ویسے افشاں کل والی آپ نے بات کی ویمن امپاورمنٹ کی، جلوس کی، جلسے کی اور سٹیج کی، تو ہم تو یہ امید کر رہے ہیں کہ فرض کیا کہ پی ایم ایل این اگلے انتخابات فرض کیا
چلیں میں آپ کی طرف سے اگر اس کو پیشن گوئی کا لفظ استعمال کر دوں کہ اگلے انتخابات 2021 میں ہو رہے ہیں، دل تو کر رہا ہے 2020 میں ہو جائے، لیکن اگر 2021 میں ہو رہے ہیں اور مریم نواز پاکستان کی وزیر اعظم بن جاتی ہے، وزیر اعظم مریم نواز، تو ہم جلدی سے اس بہت ہی سینسٹیو ایشو کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ مانگیں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے ان معاملات پر بھی غور کریں. عرضداشت کہہ لیں آپ. تو آپ کی کوئی عرضداشت ہے اس حوالے سے؟ آپ کے منہ میں گھی شکر. اور اگر سنجیدہ بات کی جائے تو 4 باتیں ہیں جو میں چاہوں گی کہ اگر خواتین آگے آتی ہیں، لیڈرشپ آگے آتی ہے، وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ دیکھیں پارٹیز کو پتہ ہوتا ہے، عموماً اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حلقہ ہمارا جتیا جتایا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے تو ہم نے سیٹ نکال لینی ہے. تو وہاں پر جسے ہمارے ہاں عام زبان میں کہا جاتا ہے نا کہ کھمبے نو بھی ٹکٹ دے ہوتے ہو جیت جائے گا، تو آپ کھمبوں تک کیوں جا رہے ہیں؟ آپ خواتین کو کیوں نہیں گروم کرتے؟ وہ عوام کے ساتھ جڑیں، عوام کے ووٹ لے کر آئیں، اور پھر مطلب عوامی رویوں میں بھی تبدیلی آئے گی، آپ کے سماجی رویوں میں بھی تبدیلی آئے گی. اینڈ دین دیکھیں CEC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کوٹا سسٹم لگائیں کوئی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ کیبنٹ میں مطلب خواتین کو کس طرح سے نمائندگی دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. میں یہ بھی دیکھنا چاہوں گی کہ اگر ایک خاتون وزیر اعظم ہے تو وہ کیبنٹ میں خواتین کی نمائندگی کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے. اینڈ دین مرد بھی ہو تو بھی میں تو کہتا ہوں کیبنٹ میں بھی آپ کوٹا رکھیں خواتین کا. بالکل چلے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر ڈیسیجن میکنگ کا معاملہ آتا ہے حکومت کے معاملات میں، اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ہمارے، کتنی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جس کو ہیڈ کوئی خاتون کر رہی ہوں. تو یہ معاملات ہیں جو تھوڑے ذہن میں رکھنے پڑیں. کی بات آپ نے کہی کہ خواتین کو اگر آپ نے ہمارے جمہوری سسٹم کے اندر، سیاسی سسٹم کے اندر ان کی سے کو یقینی بنانا ہے تو ان کو ایسی جگہوں پر لانا ہوگا جہاں وہ فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ہوں. بالکل. تو یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. لیکن اگر آن دی ادر ہینڈ دیکھیں نا تو جو یہ ہمارا پورا ایک سیاسی سٹرکچر ہے میل کنوینئنٹ ہے، اور یہ جو میل کنوینئنٹ ایک سسٹم ہے اس کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مردوں سے یہ توقع کریں کہ وہ خواتین کو یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ فیصلہ. آپ گھر میں بھی دیکھیں اسپیس نہیں تھی. پیٹریارکیل ملک ہے ہمارا، سوسائٹی ہے ہماری، تو ہماری ڈیموکریسی بھی پیٹریارکیل ہے، ہماری پولیٹکس بھی پیٹریارکیل ہے. تو مرد ایسے حصہ دیں گے نہیں، لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو میرا جسم میری مرضی، میرا ووٹ میری مرضی. دیکھیں نا آپ کو ووٹ اپنی مرضی سے نہیں 10% کر دیا ہم نے کہ 10% اگر ووٹ خواتین کے ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کانسٹیچوئنسی کا جو رزلٹ ہے وہ کالا دم قرار دے دیا جائے گا. لیکن یہ میک شور کیا کہ خاتون اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں. تو میرا جسم میری مرضی، میرا ووٹ میری مرضی، میرے سیاسی فیصلے میری مرضی. کیا کہا آپ نے؟ میرا سیاسی فیصلہ میری مرضی. اس بات کا خان صاحب کو پتہ ہے؟ خان صاحب کو پتہ ہونا نہ ہونا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو مرضی والا لفظ ہے نا وہ خان صاحب کی ڈکشنری میں ہے نہیں، اسی لیے سب خوش ہیں.